پیتا بچہ اگر پیشاب دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دی، تو یہ یہاں ایک بنیادی مسئلہ جو کہ عورتوں کو اکثر پیش آتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ ابو السمح یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں میں سے، خادموں میں سے ایک شخص ہیں، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک انصاری عورت اپنے بچے کو لے کر آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو اس بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ میں کپڑا دھو دیتی ہوں، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، رہنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ یغسل دھویا جائے گا من بول الجاریہ بچی کے پیشاب سے، ویرش اور چھینٹے مارے جائیں گے کپڑے پر من بول الغلام لڑکے کے پیشاب سے۔ تو یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بچے چھوٹے اگر پیشاب کر دیں کپڑوں پر یا بستر پر تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس حوالے سے ابو السمح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل من بول الجاریہ، دھویا جائے من بول الجاریہ بچی کے پیشاب کو، ویرش اور چھینٹے مارے جائے من بول الغلام بچے کے پیشاب سے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم تب ہوگا جب بچی اور بچہ صرف ماں کے دودھ پر اکتفا کرتے ہوں۔ اگر بچی اور بچہ صرف ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور ان کی اور کوئی خوراک نہیں ہے، نہیں گائے بھینس کا دودھ نہیں پیتے یا اس کے علاوہ کوئی بسکٹ نہیں کھاتے، ابھی کوئی چیز اور چیز نہیں کھا رہے، صرف ماں کا دودھ ہی ان کی خوراک ہے، تو اس صورت میں بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر بچے ماں کے دودھ کے علاوہ کھانا پینا بھی شروع کر دیں یا گائے بھینس کا دودھ پینا شروع کر دیں تو پھر دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، دونوں کے پیشاب والی جگہ کو، کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آسانی اور تخفیف کے یہ حکم نازل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے امت پر آسانی کے لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی کس لیے کہ پہلی شریعتوں میں بڑی سختی تھی پیشاب کے لحاظ سے، لیکن اس شریعت میں اللہ نے آسانی فرمائی، صرف دھونے کا حکم دیا، اور جو بچے ہیں ان میں اللہ نے یہ آسانی فرما دی کہ بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے دیں۔ یہاں چھینٹے مارنے کی حکمت کیا ہے، اس کی بہت سی علماء نے وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا پیشاب اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو تو بڑی دور تک پھیلتا ہے، بچہ اچانک زور سے پیشاب کرتا ہے اور اس کا پیشاب ماں کے کپڑے، خاص بستر پر، کمبل پر، تکیے پر، جو بھی آس پاس ہوگا تو سب پر وہ اثر انداز ہوگا۔ تو شریعت نے آسانی کر دی کہ کون کمبل دھوئے، ماں کپڑے دھوئے، پھر جو تکیہ دھوئے، بیڈ کی چادریں دھوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تو اس طرح کیا جائے کہ صرف چھینٹے مار لیے جائیں تو وہ پاکیزگی کے تصور میں ہوگا۔ اور چونکہ بچی جو ہے اس کا پیشاب ایک ہی جگہ گرتا ہے، وہ زیادہ جگہ نہیں گھیرتا، تو اتنی تھوڑی سی جگہ دھونا آسان ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی توجہ بیان کی ہے کہ بچی کے پیشاب میں بنسبت بچے کے پیشاب کے زیادہ رطوبت اور زیادہ چکنائی ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کو دھونا چاہیے، اور بچے کا جو پیشاب ہے وہ انتہائی خفیف ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھینٹے مارنے پر اکتفا کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے آسانی فرمائی ہے عورتوں کے لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پیشاب، مرد کا پیشاب، بچوں کا پیشاب یہ سب پلید ہیں۔ تو یہ پلید ہیں، جب پلید ہیں تو پھر اس وقت کی صورت میں جو پلید اور نجس چیز ہو اس کے ہوتے ہوئے آپ کو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب طہارت حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے طہارت کو دھونا یعنی نجس کو دھونا یہ ضروری ہے۔
نجس میں ایک ہوتی ہے نجس کے آثار اور ایک ہوتا ہے نجس عین ذات، یعنی پیشاب کے براہ راست قطرے محسوس کریں یا پخانہ پڑا ہوا ہے تو یہ براہ راست چیزیں پلید ہیں اور ان کا غلاظت والا حکم ہے، ان کو زائل کرنا چاہیے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کے صحابی آپ کے خادم ابو سمح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل من بول الجاریہ و یرش من بول الغلام، بچے کے پیشاب سے بچی کے پیشاب سے دھویا جائے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ تو اس کے علاوہ البتہ بچی یا بچے کے پیشاب کو دھوتے ہوئے اس کی شرمگاہ کو چھو لینا، تو اس کی کیا بچے اور بچے کی شرمگاہ کو چھو لینے سے یا اگر ہاتھ کو پیشاب لگ جائے تو کیا ماں اگر وضو کی حالت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس پر بارہ یہ ہے کہ جو احتیاط کا موقف یہی ہے کہ اگر بچی یا بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے یا براہ راست پیشاب یا پخانے کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ماں نے وضو کیا نماز پڑھنے لگی، بچے نے پیشاب کرے اور پیشاب ہاتھ کو لگ گیا پھر اسے وضو کرنا پڑے گا، اگر بچہ ماں کے دودھ کا دوسری چیزوں پر بھی اتفاق کرتا ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں جیسے یہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے تو اس لیے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا جائے، بچی چھوٹی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دھونے میں آسانی ہونی چاہیے۔ اس لیے جہاں بھی شریعت کا تقاضا یا جہاں مشقت پائی جائے وہاں شریعت آسانی کر دیتی ہے، جیسے سفر میں روزہ رکھنا مشقت تھی، شریعت نے آسانی کر دی، سفر میں نماز پڑھنا مشقت تھی، شریعت نے آسانی کر دی، تو جہاں پیشاب کو دھونے کے لحاظ میں شریعت نے آسانی کی ہے اس کی شرمگاہ کو چھونے میں بھی آسانی کا پہلو اپنانا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں طرف موقف ہے، جس چیز پر انسان کا ضمیر مطمئن ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ احکامات اس حوالے سے، باقی انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر باقی ہوگی۔ کوئی سوال ہے طہارت کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔